بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 1979 میں ایران میں جو انقلاب آیا جسے اسلامی جمہوریہ کا انقلاب کہا جاتا ہے، اس کے روح رواں روح اللہ خمینی تھے جو 1902 میں ایران کے مرکزی صوبے کے علاقے خمین میں پیدا ہوئے، اس لیے روح اللہ خمینی کے نام سے معروف ہیں۔ ان کی عمر جب 2 سال تھی تو ان کے والد کا مرڈر ہو گیا۔ یہ وہ زمانہ ہے جب ایران میں تیل کے کنویں دریافت ہوئے تو ایران پورے یورپ کے لیے اہم ہو گیا اور یورپی قوتیں ایران میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے لگیں۔ اس دور میں ایران میں قاجار خاندان کی بادشاہت قائم تھی۔ ایران میں بادشاہت کا آغاز سائرس اعظم نے 550 قبل مسیح میں کیا، جب اس نے فارس اور میدیا یعنی فارس اور میدیا دو قبائل تھے ان کو اکٹھا کر کے ایک سلطنت کی بنیاد رکھی اور اس کا نام فارس رکھا۔ یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ یہی سائرس اعظم یہودیوں کا ایک بہت بڑا محسن ہے، کیونکہ یہودیوں کو بخت نصر نے جب تباہ و برباد کیا اور اپنے ساتھ ان کو غلام بنا کر بابل لے گیا اور ہیکل سلیمانی کو اس نے تباہ کر دیا، تو یہی سائرس ایرانی یعنی یہ ایران کا رہنے والا یا فارس کا رہنے والا سائرس ہی ہے جس نے ان یہودیوں کو غلامی سے نجات دی، بابل سے ان کو لے کر آیا اور یروشلم جانے کی دوبارہ اجازت دی۔ تو تاریخی حوالہ یہ ہے کہ یہ سائرس جو ایران سے تعلق رکھتا تھا یہ یہودیوں کا بہت بڑا محسن ہے، تاریخ اس پر گواہ ہے، لیکن آج یہودی اپنے اس محسن کو بھول گئے اور ایران والوں پر ہی حملہ آور ہو گئے، حالانکہ یہ ایران والے ہی جو ہے وہ یہودیوں کے تاریخ میں بہت بڑے محسن رہے ہیں۔ سائرس اعظم کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ بڑی بڑی بادشاہتیں اس علاقے میں قائم رہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہاں پر یزدگرد حکومت کر رہا تھا، ایران میں یہ علاقہ فارس کہلاتا تھا اور یہاں پہ ساسانی خاندان کی حکومت تھی۔ یزدگرد اس کا آخری حکمران ثابت ہوا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایران فتح کیا تو یہ سارا علاقہ مسلمانوں کے اندر آ گیا۔ بنو امیہ کی خلافت یہاں پہ قائم رہی، پھر بنو عباس کی خلافت کے دوران جب مختلف حکومتیں یہاں پر قائم ہونا شروع ہوئی تو انہی حکومتوں میں بادشاہتیں قائم ہونا شروع ہو گئیں اور ایک آخری بڑی بادشاہت جو تھی وہ قاجار خاندان کی بادشاہت تھی، جس دور میں امام خمینی جو ہے وہ قم میں پیدا ہوئے، خمین کا علاقہ تھا، اور اسی دور میں کچھ عرصے کے بعد جو بادشاہ تھا قاجار کا اس کے خلاف بغاوت شروع ہوئی۔ اسے ہم پہلی بغاوت کہتے ہیں جو 1905 سے 1911 کے دوران ہوئی۔ امام خمینی کا یہ بچپن کا زمانہ تھا۔ اس میں علماء کی قیادت میں اس بغاوت کے دوران بادشاہ سے انسانی حقوق کا مطالبہ کیا گیا۔ دوسرا بڑا بحران یا دوسری بڑی بغاوت جو ہے وہ پیدا ہوئی جب فرسٹ ورلڈ وار شروع ہوئی تو ایران میں یورپی جو قوتیں تھیں انہوں نے اپنا عمل دخل بڑھا دیا، تیل کی قوت کو دولت کو حاصل کرنے کے لیے بادشاہ پر بہت زیادہ دباؤ بڑھایا تو جو ہے وہ وہاں پہ حالات خراب ہونا شروع ہو گئے۔ 1925 میں ایران کی فوج کے ایک جنرل جس کا نام رضا خان تھا اس نے بادشاہت کا تختہ ہی الٹ دیا اور قاجار خاندان کے آخری بادشاہ محمد احمد شاہ کو معزول کر کے بادشاہت کی جو ہے وہ بادشاہت قاجار خاندان کی ختم کر کے اپنے خاندان کی بادشاہت شروع کر دی اور رضا خان نے اپنا نام رضا شاہ پہلوی رکھ لیا، یعنی اپنے خاندان کے ساتھ اس بادشاہت کے ساتھ پہلوی کا لفظ لگا دیا جو کہ قدیم ایران کا ایک لفظ ہے، فارسی زبان کو بھی پہلوی زبان کہا جاتا رہا ہے۔ تو اس طرح پہلوی خاندان کی بادشاہت کا آغاز ہو گیا 1925 میں۔ جب اچھا یہی یہ جو رضا خان ہے جو رضا شاہ پہلوی کہلایا، اسی کے دور میں سرکاری طور پر
ایران کو ایران کہا جانے لگا، پہلے اس کو فارس کہا جاتا تھا، تو اس کا باقاعدہ جو سرکاری نام ایران رکھا گیا وہ رضا شاہ پہلوی نے رکھا۔ اسی کے زمانے میں جب سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہوئی تو برطانیہ اور فرانس نے رضا شاہ سے مطالبہ کیا کہ وہ ہٹلر کا ساتھ چھوڑ دے، جرمنی کا ساتھ چھوڑ دے، لیکن جو ہے وہ شاہ ایران جو تھا رضا شاہ، اس نے مسلسل ہٹلر کا ساتھ دیتا رہا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ روس کی اور برطانیہ کی فوجیں ایران میں داخل ہو گئیں اور شاہ کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ بادشاہت سے استعفیٰ دے دے، لیکن اپنے بیٹے کو بے شک اقتدار سونپ دے۔ اس طرح رضا شاہ پہلوی جو تھا اس نے اپنی بادشاہت چھوڑ دی اور اپنے بیٹے جس کا نام بھی محمد رضا شاہ تھا اس کو اپنا جو ہے وہ اپنی جگہ پہ بادشاہ بنا دیا۔ اس طرح رضا شاہ پہلوی کا بیٹا محمد رضا شاہ پہلوی 1941 میں اس خاندان کا دوسرا بادشاہ بن گیا۔ اس نے بڑی زبردست طریقے سے اپنی حکومت چلائی، لیکن 1953 میں وزیر اعظم جو نیشنلسٹ وزیر اعظم تھا ڈاکٹر محمد مصدق، اس کے ساتھ جو ہے وہ شاہ ایران کے اختلافات پیدا ہو گئے، کیونکہ ڈاکٹر مصدق جو ہے وہ تیل کی صنعت کو نیشنلائز کرنا چاہتا تھا۔ یورپی قوتیں یہ نہیں چاہتی تھیں، لیکن عوام نے ڈاکٹر مصدق کا ساتھ دیا اور رضا شاہ کو جو ہے وہ ملک سے فرار ہونا پڑا۔ تو رضا شاہ پہلوی جو وہاں سے بھاگ گیا اور ایران میں جمہوری حکومت قائم ہو گئی، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد امریکہ کی CIA کی مدد سے شاہ ایران دوبارہ جو ہے وہ ایران میں داخل ہوا، ڈاکٹر مصدق کا تختہ الٹ دیا گیا اور نیشنلسٹ پر لوگ جو تھے ان پر ایک بہت کڑا وقت آ گیا، ان پر بہت زیادہ مظالم کیے گئے۔ 1963 میں محمد رضا شاہ پہلوی یہ جو بادشاہ تھا اس نے سفید انقلاب کے نام سے اصلاحات کا اعلان کیا اور بہت بڑے پیمانے پر مختلف ریفارمز کی جن کا نام سفید انقلاب رکھا، وائٹ ریولوشن۔ اس میں کچھ شکیں جو تھیں وہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف سمجھتے ہوئے علماء نے اس انقلاب کی شدید مخالفت شروع کی، تو ان اختلاف کرنے والے علماء میں امام خمینی، امام روح اللہ خمینی جو ہے وہ پیش تھے۔ 1963 میں یہ بغاوت کا آغاز ہوا شاہ کے خلاف۔ 1964 میں امام خمینی کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ 6 مہینے کے بعد جب ان کو رہائی ملی تو اس وقت کا جو وزیر اعظم تھا امام یہ رضا شاہ پہلوی کا وزیر اعظم جو تھا حسن علی منصور، اس کو سامنے امام خمینی کو پیش کیا گیا۔ اس نے امام خمینی سے کہا کہ تم بادشاہ کی مخالفت سے باز آ جاؤ۔ اس دوران بحث چل نکلی تو وزیر اعظم حسن علی منصور نے امام خمینی کے منہ کے اوپر تھپڑ مار دیا۔ یہ بات جب لوگوں کو پتا چلی تو لوگوں میں غم و غصہ پیدا ہو گیا۔ اس واقعے کے 2 مہینے کے بعد جب حسن علی منصور وزیر اعظم ایران پارلیمنٹ جا رہا تھا تو اس پر جو ہے وہ ایک قاتلانہ حملہ ہوا۔ 21 سال کا ایک نوجوان جو تھا وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ اس نے حملہ کیا اور یہ جو تھا وزیر اعظم حسن علی منصور یہ قتل کر دیا گیا۔ تو یہ جو ہے وہ اس طرح قتل ہو گیا۔ تو اس کی پاداش میں وہ جو قاتل تھے 4 لوگ ان کو بھی پھانسی دے دی گئی۔ اس طرح حالات جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ خراب ہوتے چلے گئے۔ امام خمینی کو 1965 میں یہاں سے جو ہے وہ جلا وطن کر دیا گیا، شاہ نے ان کو یہاں سے نکال دیا۔ وہ کافی عرصہ نجف میں رہے، نجف کے بعد وہ کافی عرصہ فرانس میں رہے۔ اس دوران تحریک کی قیادت کرتے رہے، تحریک زوروں پر تھی۔ 1978 میں کرفیو پورے ایران میں نافذ کرنا پڑا اور شاہ جو تھا رضا شاہ پہلوی اس کے ہاتھ سے حالات خراب ہوتے چلے گئے۔ جنرل اظہری جو تھا وزیر اعظم اس نے استعفیٰ دے دیا، تو نیا وزیر اعظم شاہ پور بختیار کو بنا دیا گیا۔ حالات اتنے خراب ہو گئے کہ شاہ جو تھا رضا شاہ پہلوی اسے اپنی بیوی جو تھی فرح زیبا اور اپنے بچوں کے ساتھ ایران چھوڑنا پڑا۔ 17 جنوری 1979 کو شاہ جو ہے وہ اپنی بیماری کا بہانہ بنا کے
اپنی بیوی بچوں کو لے کے ایران سے فرار ہو گیا۔ 1 فروری 1979 کو جو تھے امام خمینی، وہ فرانس سے جلا وطنی 14 سالہ جلا وطنی ختم کر کے تہران پہنچے اور آ کر حکومت پہ اپنا کنٹرول حاصل کر لیا، اور جو شاہ پور بختیار تھا وزیر اعظم، جو شاہ کی طرف سے تھا، اس کے مقابلے میں اپنا جو ہے وہ وزیر اعظم جو ہے وہ مہدی بازاران کو بنا دیا۔ اس طرح ایک وقت آیا کہ ایران میں 2 وزیر اعظم تھے، ایک شاہ پور بختیار جو رضا شاہ پہلوی کی طرف سے مقرر کیا گیا تھا، دوسرا مہدی بازاران جو کہ امام خمینی نے بنایا۔ اس طرح 11 فروری 1979 کو بختیار جو تھا، شاہ پور بختیار، اور جو بادشاہ تھا رضا شاہ پہلوی، اس کے حامیوں اور امام خمینی کے گوریلوں کے درمیان انتہائی شدید لڑائی ہوئی، بہت زیادہ خون بہا، اور امام خمینی کے گوریلی فوج جو تھی یہ کامیاب رہی۔ شاہ پور بختیار کو ملک سے فرار ہونا پڑا اور وہ ملک سے فرار ہو کے چلا گیا۔ اس طرح جو ہے وہ امام خمینی نے حالات پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا، اور اس کے بعد اصلاحات کا اعلان کیا گیا، لیکن ایران کو فوراً بعد جو ہے وہ اس اسلامی انقلاب کے فوراً بعد جو ہے وہ عراق کے ساتھ جنگ لڑنا پڑی، جو ایک بڑی طویل جنگ تھی، اور اس دوران جو ہے وہ امام خمینی نے اصلاحات بھی کی، اور اسلامی انقلاب کا تحفظ کرنے کے لیے پاسداران انقلاب کے نام سے ایک فوج کا ایک بڑا جو ہے وہ ایک الگ سے ایک جو ہے وہ دستہ تشکیل دیا، ایک گروپ۔ تو ایرانی فوج کے 2 حصے ہیں، ایک تو ریگولر فوج ہے، اور ایک حصہ خاص طور پہ پاسدارانہ انقلاب کہلاتا ہے، جن کی ذمہ داریاں جو ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہیں۔ تو امام خمینی جو ہے وہ اس انقلاب کے بعد 10 سال تک زندہ رہے، اور 1989 میں ان کی وفات ہوئی، تو ان کو تہران میں جو ہے وہ دفن کیا گیا، اور ان کی قبر پر ایک بہت بڑی یادگار جو ہے وہ تعمیر کی گئی۔ تو آج کی گفتگو میں ہم نے امام خمینی کی حیات اور زندگی کے بارے میں بات کی ہے۔ رضا شاہ پہلوی جو تھا، اس نے جو ہے وہ 3 شادیاں کی۔ پہلی بیوی جو اس کی، وہ مصر کے بادشاہ شاہ فاروق کی بہن تھی، شہزادی فوزیہ فواد، لیکن اس سے ایک بیٹی پیدا ہوئی، شہناز پہلوی۔ چونکہ بیٹا پیدا نہیں ہوا، اس لیے اس نے رضا شاہ پہلوی نے اس کو طلاق دے دی، پھر ایک اور شہزادی سے شادی کی، اس سے بھی اولاد نہیں ہوئی، تو تیسری شادی جو ہے اس نے فرح دیبا سے کی، جس سے پھر اس کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ ایک اس کی بیٹی لیلا پہلوی نے بعد میں جو ہے وہ خودکشی بھی کر لی تھی، تو اس کا ایک بیٹا، اس کا نام بھی رضا شاہ ہے، وہ آج بھی جو ہے وہ دوبارہ ایران کی بادشاہت حاصل کرنے کے لیے امریکہ اور اسرائیل اور دیگر یورپی قوتوں کی طرف جو ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ اب دیکھیے حالات کس طرح جو ہے وہ اپنا راستہ بناتے ہیں۔